الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. سورۃ النساء آیت نمبر 105 اور 106 کی میں نے تلاوت کی ہے. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن. اس آیت کریمہ کا شان نزول چوری کا ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ سنن ترمذی میں موجود ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو حسن قرار دیا ہے. قبیلے بنو ظفر کا ایک شخص جس کا نام بشیر تھا، یہ حقیقت میں منافق تھا. یہ رفاعہ بن زید کا پڑوسی تھا. ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ میدہ لے کر کے آیا. رفاعہ بن زید نے اس میں سے ایک بوری خرید لی اور اپنے اسلحے کے اسٹور میں اسلحے کے ساتھ اس بوری کو بھی محفوظ کر دیا. بشیر اور اس کے بھائیوں نے موقع پا کر کے میدے کو اور اسلحے کو چرا لیا. صبح ہوئی تو رفاعہ بن زید نے چوری کی اس بات کا ذکر اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کے ساتھ کی. تفتیش شروع ہوئی. معلوم ہوا کہ بشیر کے گھر والوں نے کل رات آگ جلائی تھی. جیسے ہی بشیر کو بھنک لگی کہ تحقیق شروع ہو گئی ہے، اس نے چوری کا وہ اسلحہ یہودی کے گھر پھینک دیا. چنانچہ اپنے خاندان کے کچھ افراد کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کر دی کہ رفاعہ بن زید اور اس کے بھتیجے نے ہم پر چوری کا الزام لگا دیا ہے. قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نے بلا دلیل ایماندار اور نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے. قریب تھا کہ اس یہودی پر چوری کی بنا پر حد نافذ کر دی جاتی، اس لیے قرائن بتا رہے تھے کہ یہودی نے چوری کی ہے. تب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو. صاحب معارف القرآن لکھتے ہیں کہ اس آیت سے 5 مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مسائل میں جن میں قرآن کی کوئی نص صریح وارد نہ ہوں اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا. اب بہت سے فیصلے اپنے اجتہاد سے کیا کرتے تھے. نمبر 2، دوسری بات فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اجتہاد وہی معتبر ہے جو قرآنی اصول
اور نصوص سے ماخوذ ہو۔ خالص رائے اور خیال اس کو شریعت میں اجتہاد نہیں کہا جا سکتا۔ تیسرا فائدہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد دوسرے ائمہ اور مجتہدین کی طرح نہیں تھا جس میں غلطی اور خطا کا احتمال ہمیشہ باقی رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے فرماتے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ کو اللہ رب العزت متنبہ فرما کر آپ کے فیصلے کو صحیح اور حق کے مطابق کروا دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا ہو اور اللہ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئی ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کو پسند ہے اور اس کے نزدیک صحیح ہے۔ اور چوتھا مسئلہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن سے سمجھتے تھے وہ اللہ ہی کا سمجھایا ہوا تھا، اس میں غلط فہمی کا امکان نہیں تھا، بخلاف دوسرے علماء اور مجتہدین کے ان کا سمجھا ہوا اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے ان کو بتلایا ہے۔ اور پانچواں مسئلہ فرماتے ہیں، جھوٹے دعوے کی پیروی یا وکالت کرنا، اس کی تائید کرنا، یہ سب حرام ہے۔ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے کے لیے علم اور عدل دونوں ضروری ہیں، کیونکہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ نہیں فرمایا بِمَا رَأَيْتَ، جیسے تم سمجھتے ہو ویسے فیصلہ کرو، فرمایا بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے، واقف کیا ہے۔ تو فیصلہ علم کے مطابق ہوگا، اور عدل بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے بخشش مانگ، یعنی جو حمایت آپ نے کی ہے اس کی مغفرت طلب کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات قاضی ایک فریق کی چرب زبانی کی بنا پر اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دے تو قاضی کا فیصلہ اللہ کے ہاں صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اسی بنا پر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، یقیناً میں انسان ہوں، وانکم تختصمون الی، تم اپنے مقدمات میرے پاس لے کر کے آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، ممکن ہے کہ تم میں سے بعض مقدمہ پیش کرنے میں اپنے فریق کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہوں، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، جیسے میں سنتا ہوں اس کے مطابق میں فیصلہ کر دوں۔ پھر آگے فرمایا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، تو جس انسان کے لیے میں اس کے بھائی کے کسی حق کا فیصلہ کر دوں، فَلَا يَأْخُذْهُ، اس میں سے ہرگز کچھ نہ لے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّن نَّارٍ، کیونکہ میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ رہا ہوں۔ تو فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ یہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ان گنہگاروں کے لیے اللہ کی معافی طلب کریں جن سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آج کے لیے بس یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔